बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। आज मैं प्यारे नबी सरकार दो जहां सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, नशोनुमा और नबूवत से पहले के हालात बयान करूँगी। नस्बनामा मुबारक। आपका मुबारक नस्बनामा ये है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबद मनाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मर्रा बिन क़ाब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन ख़ज़ीमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। अदनान बिलित्तफ़ाक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, लेकिन दोनों के दरमियान कितनी पुश्तें हैं और इनके नाम क्या क्या हैं, इस बारे में बड़ा इख्तलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना था और इनके वालिद वहाब बिन अबद मनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब थे। ये वही कलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी आपके नसबनामे में आते हैं। कहा जाता है कि इनका असल नाम अरवा या हकीम था, लेकिन वो कुत्तों के ज़रिए बकसरत शिकार खेला करते थे, इसलिए कलाब के नाम से मशहूर हो गए। अरबी में कलाब कुत्तों को कहते हैं। इनका कबीला, आप कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, जो पूरे अरब में सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था। कुरैश दरअसल फ़हर बिन मालिक या नज़र बिन कनाना का लक़ब था। बाद में इसकी औलाद इसी निस्बत से मशहूर हो गई। यूँ तो इस कबीले को हर दौर में सयादत हासिल रही, लेकिन कसा को एक मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ। इसका नाम ज़ैद था और वो बचपन में यतीम होकर वालदा के साथ मुल्क शाम के करीब कबीला अज़रा में जा बसा था और वहीं पला बड़ा भी था, लेकिन जवान होकर मक्का आ गया और कुछ ही दिनों के बाद खाना काबा का मुतवल्ली बन गया। ये कबीला कुरैश का पहला शख्स था जो खाना काबा का मुतवल्ली हुआ। मुतवल्ली होने का मतलब ये था कि इसी के हाथ में खाना काबा की कुंजी होती थी। वो जिसके लिए और जब चाहता था काबा का दरवाज़ा खोलता था। अलावा जी कुरैश मक्का से बाहर आबाद थे, इसने इन्हें अंदर लाकर आबाद किया। नेज़ इसी ने हाजियों के लिए मेज़बानी का तरीका भी ईजाद किया। वो हज के दिनों में बड़े पैमाने पर खाना तैयार कराता और चमड़े के बड़े बड़े हौज़ों में खजूर, शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाता और हाजियों को पेश करता। इसने काबा के शुमाल में दारुल निदा के नाम से घर भी बनाया था, जो कुरैश के इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज़ था। यहीं इनकी पार्लियामेंट भी थी और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते थे। कुरैश का झंडा और कमान भी कसा ही के हाथ में थी। चुनाचा लड़ाई का झंडा इसके सिवा कोई नहीं बांध सकता था। वो बड़ा करीम और अक्लमंद था। कुरैश इसकी बात बेचूचरा तस्लीम करते थे। आपका ख़ानदान आपके परदादा हाशिम की निस्बत से हाशमी ख़ानदान कहलाता था। उनको कसा के मनासिब में से हाजियों की मेज़बानी का मनसब हासिल हुआ, जो इनके बाद इनके भाई मुतलिब की तरफ मुंतकिल हो गया। मुतलिब के बाद फिर हाशिम की औलाद को ये मनसब हासिल हुआ और इस्लाम की आमद तक इन्हीं के हाथ में रहा। हाशिम अपने ज़माने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे। इन्हें वादी बथा का सरदार कहा जाता था। वो रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबे में भिगोते और लोगों के खाने के लिए छोड़ देते थे। चूँकि अरबी में इस तरह किसी चीज़ के तोड़ने को हशम और तोड़ने वाले को हाशिम कहते हैं, इसलिए इसका नाम हाशिम पड़ गया, वरना इनका असल उमरो उमरो था। कुरैश तिजारत पेशा थे। हाशिम ने इनके लिए जाड़े में यमन और गर्मी में शाम का तिजारती सफ़र मुनज़्ज़म किया और इसके लिए दोनों मुल्क के ज़िम्मेदारों से ज़मानतें हासिल की। इस सफ़र का जिक्र कुरान मजीद की सूरह कुरैश में अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े एहसान के तौर पर किया गया है। हाशिम एक बार तिजारत के लिए शाम जाते हुए यसरब मदीना मुनव्वरा से गुज़रे तो वहाँ बनु अदी बिन नजार की एक खातून सलमा बिनत उमरो से शादी कर ली और कुछ अरसा ठहर कर मुल्क शाम चले गए और वहीं सरजमीन फ़लस्तीन के मशहूर शहर गज़ा में इंतकाल कर गए। इनकी रवानगी के बाद सलमा हामला थी।
بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے، ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکے کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان کرہ ڈالا۔ کرہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے۔ بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گیا۔ نابغہ ذبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ 2 شنبہ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9، اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 کی 22ویں تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک کے شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادہ و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ایمن گود کھلایا کرتی تھی۔ وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ رضاعت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروع تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سیدہ کی گود میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوئی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔